اور انسانی فطرت میں ایک بڑی اہم چیز ہے خاوند اور بیوی کا اکٹھے زندگی گزارنا، یعنی نکاح۔ اور اس نکاح کو اللہ رب العزت نے حیا کا، پاک دامنی کا اور اس زندگی کو خوبصورت اور سکون والا بنانے کا ذریعہ بتا دیا۔ اور نوجوانوں کے لیے خصوصاً آج کا یہ خطبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہے تو کر۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شادی کرنا مرد اور عورت کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، اور دور جاہلیت میں اس کے مختلف طریقے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف کی روایت، وہ مختلف طریقے بتاتی ہیں، 3 طریقے جو دور جاہلیت میں شادی کرنے کے ہوتے تھے، اور ان میں سے 2 طریقے اخلاق سے گرے ہوئے طریقے جو حیا والا بندہ نہ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرے گا، نہ اپنی بہن کے لیے پسند کرے گا، اور نہ اپنی ذات کے لیے پسند کرے گا۔ لمبی روایت، سیدہ عائشہ نے ان طریقوں کو بیان کرنے کے بعد فرما دیا کہ ان میں سے ایک ہی طریقہ دین اسلام میں جاری رکھا گیا، وہ طریقہ ہے نکاح سنی والا، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق نکاح کیا جائے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس نکاح کی اتنی ترغیب دی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور یہاں سنت بمعنی مستحب نہیں، یہ فطرت میں سے ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کو مزید تقویت دے دی، اور سورۃ النساء میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جو تمہیں پسند آئیں، 2 کے ساتھ کرو یا 3 کے ساتھ کرو یا 4 کے ساتھ کرو، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر ہی اکتفا کر لو۔ اور انصاف کے ترازو بھی دین اسلام نے بڑی کھول کھول کر بیان کر دیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، حالانکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ حکم اتار دیا تھا کہ آپ جس بیوی کو چاہیں جتنا وقت دیں، لیکن پھر بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیویوں کے درمیان اتنا انصاف کرتے کہ اگر ایک بیوی کا حال دریافت کرتے تو سارے گھروں میں چکر لگاتے، اور دن میں 2 بار، اور سارے انصاف کے باوجود سیدہ عائشہ کے سامنے بیٹھ کے حضور اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہم ہؤلاء قسمتی، اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میں نے کر دی، اپنی طرف سے میں نے پورا عدل اور انصاف کر دیا۔ اللہ اگر میرا دل کسی بیوی کی طرف زیادہ مائل ہو جائے تو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اسے تو درگزر کر دینا۔ حالانکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ نے پہلے ہی درگزر کر دی، یعنی انصاف کا یہ معیار ہے۔ اور اللہ نے حکم دے دیا کہ عورتوں کے ساتھ شادی کیا کرو، کیونکہ یہ پہلے انبیاء کی سنت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اللہ نے جو پہلے نبی بھیجے تھے ان کو بھی اللہ نے بیویاں اور اولاد دی تھی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی سنت ہے، یہاں تک کہ حضور کے اصحاب نوجوان بندوں کو جب ملتے تو پہلی نصیحت ہی یہ کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 شاگرد ان کے پاس آئے، اور تینوں وقت کے امام عبد الرحمن بن یزید، علقمہ اور اسود، تینوں بڑے نام سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے اور کہتے استاد جی ہمیں کوئی نصیحت کر دیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کے پاس استطاعت ہے وہ شادی کرے۔
تم میں سے جو کوئی شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کرے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کیونکہ شادی نظر کو جھکانے کا سبب بنتی ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی حفاظت کا سبب بنتی ہے، اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے شادی کی ابھی، یعنی اصل حال شادی ہی ہے، اور جس کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، وہ عارضی حل کر لے، مستقل حال شادی ہی ہے۔ فرمایا جس کے پاس شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، وہ روزے رکھا کرے، نفلی روزے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ روزے ڈال کا کام دیں گے، روزے اس کے اور گناہ کے درمیان ڈال کا کام دیں گے، وگرنہ اصل حل گناہ سے بچنے کا شادی، جو دو چیزوں کی حفاظت کا سبب بنتی ہے، اغض للبصر واحسن للفرج۔